یہ ایک اور معاہدے کی جانب یا سٹاف لیول معاہدے کی جانب ہم چلے گئے ہیں جہاں اسے بہت اہم پیش رفت سمجھا جا رہا ہے. جو سوشل سیکیورٹی، تعلیم، انفراسٹرکچر اور اس وقت جو ہمارے گلوبل وارمنگ کے معاملات ہیں یا موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے تمام تر اقدامات ہیں، اس کا ذرا میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کی کمپوزیشن کیا ہے، کس طرح سے اسے بریک ڈاؤن کیا جائے گا اور اس کی پریکٹیکلٹی کیا نظر آ رہی ہے؟ سعدیہ صاحبہ، ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان از ان 24th انگیجمنٹ ود دی IMF. کسی بھی ملک کے لیے یہ کوئی اچھی چیز ہے کہ وہ 24ویں بار ICU کے ڈاکٹر کے پاس جائے، بٹ پاکستان کے لیے اس وقت فنڈ کے ساتھ انگیجڈ رہنا پاکستان کی جو میکرو سٹیبلٹی اور ڈیفالٹ کے رسک کو دور کرنے میں بہت ہی کارآمد ثابت ہوئی ہے. سو اوور دا لاسٹ 18 months اگر آپ پاکستان کا سفر دیکھیں تو یہ ایک سفر ہے جس میں ایک سٹیبلٹی دکھائی دے رہی ہے، جس کا مطلب عام فہم زبان میں از دا فالوئنگ کہ افراط زر قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں ایک نمایاں کمی آ گئی ہے، بیرونی خسارہ سنبھل گیا ہے، ریزروز کا بلڈ اپ ہو گیا ہے، اور اس کے کانسیکوینٹلی ایک انویسٹر کانفیڈنس بھی بہتر ہوا. آج بھی آپ نے دیکھا کہ اسٹاک ایکسچینج اچھا بیہیو کر رہا ہے، پر اس سب کی ایک پرائس ہے. سو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ہارڈ ارنڈ میکرو اسٹیبلٹی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قوم نے ایک ٹیکسز کی مد میں، قوم نے ایک گروتھ کے سلو ہونے کی مد میں ایک ہارڈ ارنڈ اسٹیبلٹی جو ہے وہ پائی ہے. اگر آپ ابھی بھی گروتھ کا فگر دیکھیں تو جو پہلے 6 ماہ کا ہے وہ 1.5% کے قریب ہے. اس سے آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو سلو کر ڈیمانڈ کو توڑ کر ہم نے یہ جو اس وقت کی اسٹیبلٹی ہے یہ پائی ہے. پر اس سے ایک ہمیں سپیس بھی مل گیا ہے اور وقت بھی مل گیا ہے ان پر کام کرنے کا جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی جو اکانومی ہے اس کو اس راہ پر گامزن کریں جہاں ہمارے خرچے اور ہماری جو ارننگ ہے وہ برابر ہو جائے. آپ نے ابھی کہا کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس، اب اس کا نفاذ کرنے کے لیے سعدیہ صاحبہ ہمیں IMF کا کہنا تو ضروری نہیں تھا، چلیں ہم نے ان کے کہنے پہ کہہ دیا. پر یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے 4 پروونسز میں جا کر اب ایک ایگریکلچر انکم ٹیکس کی لیجسلیشن کی، بٹ یہ جو لیجسلیشن ہے یہ تو ہمیں خود ہی کر لینی چاہیے تھی نا، کیونکہ سعدیہ کے ٹیکس پہ اور میرے ٹیکس پہ اور مینوفیکچرر کے ٹیکس پہ وہی ٹیکس لگنا چاہیے جو کہ ایگریکلچر سے میرا وہ بھائی یا میری وہ بہن پیسے کماتا ہے. سو دی ہاریزونٹل ایکوٹی جسے کہتے ہیں کہ ساری جو انکمز ہیں دے شوڈ پے دا سیم اماؤنٹ آف ٹیکسیشن، یہ تو یہی چیز مانگتا ہے. سو ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. پھر اس کی پریکٹیکلٹی یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارا خرچے اور اس کا گیپ ہے وہ کم سے کم ہو جائے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو آپ خسارہ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ نے کوئی کمائی کی ٹیکسیشن اور نان ٹیکسیشن کی مد میں، اور آپ نے ملک چلایا، آپ نے PSDP کیا، آپ نے صوبوں کو پیسے دیے، اور پھر آپ نے مارک اپس دیے جو آپ کے قرضوں پر ڈیو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، تو پھر آپ نے ایک خسارہ کیا. آپ اس خسارے کو اب کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو ڈیٹ کم سے کم لینا پڑے، نیا ڈیٹ جو ہے اسپیشلی، اور آپ اس پوزیشن میں آئیں کہ آپ پرانا ڈیٹ اتار سکیں. اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہہ یہ رہے ہیں کہ ریٹیلرز پہ بھی ٹیکس لگائیں، ریئل اسٹیٹ پہ بھی لگائیں، پر اپنے ایکسپینڈیچر بھی بڑھائیں. میرا خیال ہے کہ اب تک کے جو 18 ماہ گزرے ہیں اس میں جو ایکسپینڈیچر کم کرنے کی ہماری شرح ہے اس پہ وہ خاطر خواہ کام نہیں ہوا. اب یہ ہے اگلا فیوچر کہ آپریشنلائز آپ یہ کریں کہ ٹیکس تو بڑھ ہی گیا ہے، پر اگلے بجٹ میں یہ دکھائیں کہ کیسے آپ اپنے خرچے جو ہیں ان کو نہیں بڑھائیں گے. پچھلے بجٹ میں ہم نے اپنے جاری اخراجات کو 20-21% بڑھا دیا تھا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. پھر آپ نے اچھا ذکر کیا انکم سپورٹ پروگرام ہمارا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے. اب میری رائے میں اگر آپ کو یہ وقت اور سپیس ملا ہے تو پروونسز کو کہیے کہ اس پروگرام میں شراکت داری کریں، کیونکہ پاورٹی سبجیکٹ ہی پروونسز کا ہے، یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. سو آپ اس طرف آگے جائیں. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پبلک فائنانسز کو آپ نے اسٹرینگتھن کیا، آپ نے پرائس سٹیبلٹی ایک انشور کی، یعنی کہ آپ اگر مالیاتی خسارہ نہیں کریں گے تو تب بھی پرائس سٹیبلٹی ہوگی، بیکاز حکومت بورور نہیں ہوگی، حکومت اتنا سپینڈ نہیں کر رہی ہوگی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.